یا ہمارے گھر کی خواتین محض کھانے پینے کے نام پر، افطاری کے نام پر اپنے وقت کو برباد کر رہی ہوتی ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے مرد حضرات افطاری کے انتظامات کے نام پر بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں، بازاروں میں بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ اہم ترین اوقات ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ افطار کیا ہے؟ افطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کھجور سے افطار کرنا۔ آپ کے دستر پر بہت ساری چیزیں سجانے کے باوجود بھی اگر کسی دوسرے نے صرف کھجور لا کر رکھ دیا اور روزے داروں نے اس کے کھجور سے روزہ کھولا، افطار کروانے کا اجر اس کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، قال ربنا جل وعلا في كلامه المجيد والفرقان الحميد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وفيها شبابك قبل هرمك۔ معزز و محترم بھائیوں، تقریباً ہر مہینہ جب آتا ہے تو اس میں فضیلتیں، اہمیتیں یا اس مہینے سے متعلق خاص بدعتیں، خاص سنتیں، خاص پیغامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ توفیق اور اس کے احسانات سے ہم قدم رکھ چکے ہیں، اور آج یہ دوسرا دن ہے، بڑا ہی بابرکت اور بڑی ہی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خصوصی فضل سے نوازتا ہے، خصوصی سعادتوں سے نوازتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا خاص طور پر اور ویسے تو عمومی طور پر اپنی زندگی کا ہر لمحہ اہم جانیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کون سا لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہمارے لیے سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اہم جانیں، ہر لمحے کو
زندگی میں ہم اس دنیا میں ہم جس مقصد کو لے کر آئے ہیں اس مقصد کے حصول کے تحت گزاریں۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اور اس زندگی کے اندر ہمیں جو اوقات اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب ہماری زندگی کا ایک دن گزر جاتا ہے تو پھر زندگی میں دوبارہ وہ دن لوٹ کر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار وقت کی اہمیت بتلائی ہے، وقت کو صحیح استعمال کرنے کی تاکید اور اس کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ کئی مقامات پر آپ دیکھیں، کہیں اللہ نے والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھائی، کہیں اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی، کہیں شام کی قسم کھائی، کہیں چاشت کے وقت کی قسم کھائی۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں اور گھاٹے میں اور نقصان میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی شرط لگا کر کہا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ اچھے عمل کرنے والے ہیں، وہ ان میں سے مستثنیٰ ہیں، ورنہ تمام لوگ ہی خسارے اور گھاٹے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں پروردگار کی ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جن میں اکثر لوگ غلطی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی اور دوسری فارغ البالی، یعنی ایک وہ اوقات، وہ ایام، زندگی کے وہ لمحات جب ہم صحت مند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مندی اور تندرستی عطا کرتے ہیں، ہم اس کو صحیح استعمال میں نہیں لاتے اور اپنی تندرستی اور صحت کا غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرنے لگ جاتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا دوسری چیز والفراغ، فارغ البالی، یعنی زندگی میں ہمیں بہت سے کام ہیں، کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی بیوی بچوں میں مصروف ہے، کوئی اپنی کامیابی کی طرف بھاگ اور دوڑ کر رہا ہے، طرح طرح سے ہر انسان آج دنیا میں مصروف ہے۔ ایسے میں جب کسی کے پاس فارغ وقت مل جاتا ہے، کچھ فرصت کا وقت مل جاتا ہے، تو انسان ان فرصت کے اوقات کو کہاں لگاتا ہے؟ کوئی چلا جاتا ہے ادھر ادھر گھومنے پھرنے اور اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے نام پر وقت کو ضائع کرنے، کوئی کسی طرح سے، کوئی موبائل فون میں فلمیں، سیریلز اور نہ جانے کیا کیا دیکھ کر اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے کام کرتا ہے اور ناکام کوششیں کرتا ہے۔ الغرض یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غلطی میں پڑے اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم سے یہ پیغام دیا، کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم انہیں ان مشکل اوقات سے پہلے غنیمت جانو۔ مطلب یہ کہ تم ان اچھے اوقات میں جو تمہارے لیے جو آفر کی شکل میں ہے، غنیمت کی شکل میں ہے، تم ان اوقات میں ان کو غنیمت جانو۔ کیا کرنا ہے غنیمت جان کر؟ اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنا ہے۔ ہم جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہمیں اپنے فرصت کے ایام، ہمیں اپنے جوانی کے اوقات، ہمیں اپنے فارغ البالی کے اوقات، ہمیں اپنی صحت کے اوقات، یہ سارے اوقات ہمیں ان چیزوں میں لگانا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اور مقصد یہی بتایا نا اللہ نے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے اور اسی میں زندگی گزار دیں۔ نہیں بھائی، عبادت کا مطلب بڑا وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا اس مقصد کے تحت رکھو کہ رب نے میرے اوپر جو حق دیا ہے اس کا وہ ادا ہو جائے، یہ بھی عبادت ہے،
یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اس مقصد کے تحت دکان میں بیٹھ کر کمائی کرو کہ میں 4 پیسے کما کر اپنا پیٹ بھروں گا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری توجہ کے ساتھ وقت لگا سکوں گا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنی تھکان کے وقت میں مصروفیت سے نکلنے کے بعد آپ سکون حاصل کرنے کے لیے سونا چاہو، سو جاؤ، اس لیے تاکہ جب آپ سو کر اٹھو تو ایک نشاط رہے، ایک ایکٹیو رہیں آپ، اور پوری پھرتی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، ہماری نیت درست ہونی چاہیے، ہمارا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی ہاں بھائیوں، تو جو فرصت کے اوقات پروردگار ہمیں دیتے ہیں، ان اوقات کو ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عبادت کی مختلف شکلوں میں لگانا ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری زندگی کا ہر لمحہ بڑا اہم ہے، ہر لمحہ بڑا اہم ہے۔ رمضان المبارک ہماری زندگی میں پروردگار نے ایک بار اور عطا کیا ہے۔ ہمیں رب کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تو نے ہمیں پھر سے ایک بار رمضان جیسا عظیم مہینہ اور بابرکت اور مبارک اور سعادتوں والا مہینہ تو نے ہمیں پھر سے عطا کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم رب نے ہمیں جو یہ مہینہ دیا ہے اس کی صحیح طور پر قدر کر لیں، صحیح طور پر اس مہینے کی قدر کر لیں۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، جس کی ایک خاص رات میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں، لیلہ مبارکہ میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن جیسی بابرکت کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا ہے، تو اس لیے بھی یہ مہینہ فضیلت کا مہینہ بن جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس مہینے میں مختلف گھڑیاں اور مختلف اوقات ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس مہینے کی قدر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو اہم ترین عبادات ہیں، جیسے روزہ ہے، اور اس کے بعد تراویح ہے، تلاوت قرآن ہے، استغفار ہے، یہ سارے اہم اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ ان سارے اعمال کو ہم ان کے اپنے اپنے اوقات میں انجام دے کر اس مہینے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سا عمل کس وقت کرنا چاہیے، ہم کس طرح سے اس مہینے کی قدر کر سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے درمیان لوگ جو اس مہینے کی ناقدری کرتے ہیں، اس مہینے میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، وہ کن کن شکلوں میں کرتے ہیں اور کیسے کیسے ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرتے ہوئے اس کی ناقدری کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آئیے اس طرف ذرا غور کرتے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کو ہم نے فرض کیا ہے تم پر، اس مہینے کے روزوں کو۔ جس طریقے سے اس سے پہلے قوموں پر روزے فرض تھے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ سب سے اہم عبادت جو ہم انجام دے سکتے ہیں اس مہینے میں وہ روزہ ہے، کیونکہ روزہ ہر صاحب ایمان پر فرض ہے اور اس کی فرضیت میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو ایسا بیمار ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ وہ سفر پر ہو اور اس کا سفر ایسا ہو کہ وہ اپنے سفر میں روزہ رکھ کر اگر روزہ رکھے گا تو وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا بن جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، یا ایسی خواتین کے لیے جو مخصوص ایام گزار رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ ان ایام میں روزہ نہ رکھ کر بعد کے دنوں میں جب ان کے لیے فرصت ہو، جب ان کے لیے سہولت ہو، وہ اس مہینے کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی نے کسی سے قرض لیا ہو اور جب اس کے پاس پیسے واپس آ جائیں
تو اس کو چاہیے کہ فی الفور اس قرض کو لوٹائے جس سے اس نے لیا ہے، اس کو لوٹائے۔ ایسے ہی رمضان کے روزے اگر ان عذر کی بنا پر ہم نہیں رکھ سکتے تو بعد کے دنوں میں ہماری ذمہ داری ہے فی الفور، جیسے ہی ہمیں طاقت ملتی ہے، جیسے ہی ہمارے لیے گنجائش بنتی ہے، ہم ان روزوں کی قضا کریں اور اس بڑے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ دوستوں اور بھائیوں، روزے کی جب بات آتی ہے تو سحری اور افطار کے معاملات یہ بڑے اہم ہوتے ہیں، سحری اور افطار کے اوقات یہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ویسے تو رمضان کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ برکت والا ہے، سعادت والا ہے۔ ہمیں ان اوقات میں دعائیں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، مغفرت کی دعائیں، یہ سب کرتے رہنا ہے، لیکن بطور خاص ان خاص گھڑیوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی اہمیت خاص طور سے بتلائی ہے، ان کو ہمیں پہچان کر اس میں خاص عبادتیں انجام دینی ہے۔ روزے کا معاملہ ہے، ہم سحری میں اٹھیں گے روزہ رکھنے کے لیے تو سحری کھائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری کھانے کے لیے ہم اٹھیں گے تو ہمارے لیے وہ خاص وقت ملے گا جب پروردگار آسمان دنیا پر آتا ہے، بندوں کو آواز دیتا ہے، بندوں کو پکارتا ہے کہ کون سا میرا بندہ ہے جو مجھ سے استغفار کرنا چاہتا ہے، کون سا میرا بندہ ہے جو مجھ سے اپنی ضرورتیں پوری کروانا چاہتا ہے، کون سا میرا بندہ ہے جو مجھ سے دعائیں کرنا چاہتا ہے، جو میرے لیے نمازیں ادا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کون سا میرا بندہ، حل میں مستغفر، کیا کوئی ہے ایسا بندہ جو اپنے استغفار کروانا چاہتا ہو؟ ساتویں آسمان پر، اس آسمان پر، آسمان دنیا پر پروردگار آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ جو بندہ دعا میں مشغول ہوتا ہے وہ پروردگار کی پکار سے اس کی دعا مل جاتی ہے اور پروردگار اس کی دعا کو سن لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے افطار کا وقت ہے، روزے کی مناسبت سے ہم روزے کو ختم کرنے کے لیے افطار کرتے ہیں۔ افطار کا وقت اس قدر اہم وقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، روزے افطار کے وقت ایک خاص گھڑی ایسی ہوتی ہے، وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ان کے لیے معافی اور مغفرت کے پروانے جاری کرتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ تھک ہار کر اپنے روزے کے آخری اوقات میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، یا بات چیت کے لیے وقت لگا رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے گھر کی خواتین محض کھانے پینے کے نام پر، افطاری کے نام پر اپنے وقت کو برباد کر رہی ہوتی ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے مرد حضرات افطاری کے انتظامات کے نام پر بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں، بازاروں میں بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ اہم ترین اوقات ہم سے ضائع ہو جاتے۔ روزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کی سب سے اہم عبادت بتلائی ہے، اس روزے کو رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس رمضان کی سب سے زیادہ قدر کر سکتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا اللہ نے روزہ فرض کیا ہے تو کیا ضروری ہے کہ پورے 30 دن کا روزہ رکھا جائے؟ اللہ نے کہا ایام معدودات، چند دن ہے گنتی کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی کہ 30 دن ہیں، 30 دن، اگر چاند 29 پر نکل گیا تو صرف 29، ورنہ کوئی ایسا معاملہ رہا کہ چاند نظر نہ آیا، کہیں سے گواہی بھی نہیں آئی اور چاند 29 پہ نہیں نکلا تو 30 دن ہے۔ یہ چند گنتی کے ایام ہیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں ہم طرح طرح کی گنجائشوں کی بات کرتے ہیں، طرح طرح کی عقل کو لگا کر، عقل کا استعمال کر کے طرح طرح کی تخفیف اور طرح طرح کی نرمیوں کو تلاش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اس مہینے کے 30 روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امت کے ہر مکلف فرد پر فرض کیے ہیں۔ اگر وہ مکلف نہ ہو تو اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں۔ اگر وہ شوق سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں
شوق سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے شوق کو وہ سمجھیں اور ان کو اجازت دیں تاکہ وہ روزہ رکھ کر ان کو ترغیب ملے. ان کا روزہ انشاءاللہ والدین کے لیے اجر کا سبب بنے گا، لیکن ان کے لیے جو ترغیب ملے گی، ان کو جو تربیت ملے گی، یہ تربیت صحابہ کا طریقہ تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو بھی روزے رکھایا کرتے تھے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، واللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے. جب وہ بھوک سے تڑپتے تو ان کے ہاتھوں میں وہ کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ کھلونے میں کھیل کر بہل جائیں، لیکن وہ بھوک سے جو تڑپ رہے ان کی تکلیف اسی میں بھول جائیں وہ، اور ان کا روزہ برقرار رہے. ایسا ہی وقت تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا. ایک یہودی وہ شراب پی کر شراب کے نشے میں دھت ہو کر نکل رہا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو اس پر ناراض ہوئے اور اسے بلایا، کہا کہ بدبخت، تو اس بابرکت مہینے میں نشے میں دھت ہو کر گزر رہا ہے، جبکہ مدینے کے ننھے بچے، صحابہ نے اپنے ننھے بچوں کو بھی روزہ رکھایا ہے، روزے کی حالت میں وہ یہ ایام گزار رہے ہیں اور تو نشے میں دھت ہو کر جا رہا ہے. اللہ کے نبی کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پر کوڑے لگوائے اسے، اور اس پر جو نشے کی جو حد تھی وہ نافذ کروایا. پتہ چلا کہ اگر بچے بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی ظاہری حالت کو دیکھیں، اگر میڈیکل کے طور پر میڈیکلی اگر وہ فٹ ہیں اور وہ رکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے گنجائش ہے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ ان کا روزہ بھی ہوگا اور ان کے روزے کا اجر ان کے والدین کو ملے گا. دوستو اور بھائیوں، اس رمضان میں، بلکہ رمضان کے مہینے میں عبادت کی جو ایک اور اہم شکل ہے وہ ہے تراویح کی نماز. تراویح کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی اور امت کے لیے پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نماز یہ ہے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد مسجد نہیں آئے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ انتظار کرتے رہے اور پوری رات انتظار میں گزر گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت میں جب گھر سے نکل کر مسجد آئے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کے انتظار میں مسجد میں تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو اور میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں رب کو تمہاری عبادت کی یہ شکل اس قدر محبوب لگے کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ کر دے، اس لیے میں مسجد نہیں آیا. آج بھی کیا ایسی گنجائش ہے کہ ہم پر یہ نماز فرض ہو سکتی ہے؟ اب تو ایسی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب تو دین کے پیغام، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والے پیغام کا سلسلہ رک چکا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر یہ پیغام دیا کہ وہ عمل ہے جس کو تم ہمیشہ جاری رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شکل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اس عمل کے ذریعے سے راضی کر سکتے ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس سلسلے کو جاری رکھا اور صحابہ کرام میں سے بعض کو عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور جماعت کے ساتھ 8 رکعت تراویح کا اہتمام کریں. تو تراویح کی نماز بھی بڑی اہم شکل ہے. البتہ یہ چونکہ عام فرض نمازوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ مجبور ہے، جس کی اپنی ذاتی مصروفیات بہت ساری ہیں، جن کی بنیاد پر، جن کی وجہ سے وہ تراویح کی نماز میں اگر لگ جائے گا تو اس کی جو دوسری ذمہ داریاں ہیں وہ متاثر ہوں گی، تو ان کے لیے پیغام ہے کہ بھائی نوافل کی کثرت بجا زاہدو، فرائض تو پہلے ادا کیجئے، یعنی فرائض کا اہتمام پہلے ہو اور ان فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے نوافل یا یہ جو اعمال ہیں جو ہم پر فرض نمازوں کی طرح نہیں ہیں وہ ہم سے اگر فوت بھی ہوتے ہیں ہماری ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بہت بڑی خلا ہے جس کو پر کرنے کی آخری حد تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ نہیں مولانا نے کہا تھا کہ تراویح کی نماز اتنی اہم نہیں ہے، پڑھو چاہے نہ پڑھو. نہیں بھائی، یہ 1 مہینہ ہی تو آتا ہے، یہ چند ایام ہی تو آتے ہیں، چند دن ہی تو ہوتے ہیں جن میں ہمیں با جماعت
تراویح کی نماز ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے ہماری آخری حد تک یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم باجماعت تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کر سکیں۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا فجر سے پہلے سحر کے وقت میں اٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اور بھی دوسری شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی کسی پر ملامت کرے اور نہ ہی کوئی کسی کی ملامت کا حقدار بنے گا۔ جی ہاں، اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول بڑا اہم ہے، جس میں حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں یبن آدم انما انت ایام، اے آدم کی اولاد تو بس دنوں کی طرح سے ہے، ایام کی طرح سے ہے، دنوں کی طرح سے ہے، لہذا فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْدُ، جیسے جیسے ایام گزرتے جائیں گے تیری زندگی کا بعض حصہ ان دنوں کے ساتھ ختم ہوتا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ رمضان اور رمضان کا یہ دن دوبارہ ہماری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور یہ بات تو طے ہے بھائی، یہ بات تو 100% طے ہے کہ آج کا یہ دن، جمعہ کا دن جو 2 رمضان ہے، مجھے اللہ اگر 100 سال بھی زندگی دے دے، یہ دن دوبارہ میری زندگی میں لوٹ کر آنے والا ہے کیا؟ ہے کیا؟ نہیں آئے گا لوٹ کر۔ تو جب زندگی میں یہ دن دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ گھڑی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کر لیں، ہم اس کی ناقدری سے بچیں۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں آسمان دنیا پر آ کر صدا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس وقت کے لیے خاص جو عمل بتلایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین کے خاص بندے وہ سحر کے وقت میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سحر کے وقت میں اٹھیں اور استغفار میں اپنے وقت کو لگائیں۔ ہمیں سے بہت سے، بلکہ اکثریت ایسی ہے جو اٹھتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے سحری کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، نبی کا عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے سحری کے وقت میں اور نماز فجر کی نماز میں صرف چند آیتوں کا وقت ہوتا تھا، صرف چند آیتوں کا وقت ہوتا تھا، اتنا مختصر وقت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت پہلے سحری کھا کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے وقت کو سحری میں اٹھیں ضرور، اور اٹھ کر استغفار میں وقت لگائیں، قرآن کی تلاوت میں وقت لگائیں، نفل نمازوں کو ادا کرنے میں وقت لگائیں، اور اس کے بعد بالکل آخری وقت میں ہم سحری کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت اس وقت تک خیر کے ساتھ رہے گی، امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک سحری میں تاخیر اور افطار میں جلد بازی کریں گے۔ اب افطار کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں ارے وہاں 2-1 منٹ کی تو بات ہے، انتظار کر لیتے کیا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں کرنا ہے انتظار بھائی میرے، احتیاط کے نام پر کوئی انتظار نہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ پہلے سے وقت کی پوری طریقے سے معلومات لے کر رکھو، یہ احتیاط نہیں کہ وقت ہو جائے اور آپ کسی چیف گیسٹ کی وجہ سے آپ ان کے افطار کرنے کے وقت کے لیے اپنے آپ کو بھی روک کر رکھ لو۔ آپ کہیں سے آواز آنے، کہیں سے سائرن بجنے، کہیں سے اذان ہونے کے لیے آپ اپنے افطار کے وقت کو اپنے افطار کو روک کر رکھو، نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ امت اس وقت تک خیر کے ساتھ رہے گی جب تک سحری میں تاخیر اور افطار میں جلد بازی کرے گی۔ سحری کے وقت میں استغفار کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے سب سے خاص وقت، سب سے اہم وقت، سب سے فضیلت والا وقت وہ فجر کے بعد کا وقت یا فجر کا وقت، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ وقت وہ ہے کہ جب اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والوں کی تلاوت کو سنا کرتے۔ اللہ نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں یا فجر کے وقت میں یا فجر سے پہلے یا بعد کا جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے 7ویں آسمان سے اترتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی فجر ہو جائے، ختم ہو، جتنے مختصر ہو۔ شکوا کرتے ہیں لوگ بعد میں، ارے مولانا آپ اتنی لمبی کیوں پڑھاتے ہو؟ 15 منٹ، 7-8 منٹ میں بھی تو ہو سکتی۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی 5-7 منٹ میں بھی تو نماز ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، جو خاص ایک کیفیت نماز کی ہے، وہ بالکل شارٹ نماز میں نہیں آتی وہ کیفیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہوا کرتی تھی؟ آپ نے مختصر نماز کس مفہوم میں لیا؟ یہ ساری چیزیں بھی تو غور کریں۔
اس لیے بہرحال فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ بڑا اہم وقت، جس وقت ہم جا کر خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، جس وقت ہم جا کر اپنی نیندیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ وقت بڑا اہم ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت سارا مال دولت پڑا ہوا ہے لیکن برکت نہیں ہے، سیلری آتی کب ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں چلتا، مال ہم نے رکھا ہے، گھر کا راشن آتا ہے کب ختم ہو جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، برکتیں اٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات کو برکت والا بنا دے، اور امت کہتی نا ہمیں برکت نہیں چاہیے، ہمیں اپنی نیند پوری کرنی۔ اللہ کے بندو، یہ بڑا اہم وقت ہے قرآن کی تلاوت کا، یہ بڑا اہم وقت ہے جس وقت ہمارے اندر ایک نشاط ہوتی ہے، ایک اچھی سی کیفیت ہوتی ہے، رات کی نیند پوری کر کے ہم اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی عادت بنائیں، ہم اپنی عادت بنائیں، صبح کے وقت سونے کی عادت کو ختم کریں۔ اگر واقعتاً رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے یا رات دیر سے سوتے ہیں یا ایسی کوئی کیفیت ہے کہ ہمیں صبح سونا ہی سونا ہے، تو تھوڑا سا وقت آپ جگ کر رہیں۔ اسلاف میں سے بہتوں کا یہ معمول تھا کہ اگر صبح سونا بھی ہوتا تو وہ فجر کے فوراً بعد نہیں سویا کرتے تھے، کچھ وقت کو رکتے، اشراق تک وہ رکتے، اور اس کے بعد اس وقت میں وہ تلاوت قرآن، استغفار یا چاشت کی نماز وغیرہ میں وقت لگاتے، اس کے بعد جا کر وہ سویا کرتے تھے اگر واقعی ضرورت ہوتی بھی تو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر سونے کی ضرورت بھی ہے تو ہم ایسے سوئیں، ایسے یعنی اس طریقے کو اپنائیں، فجر کے فوراً بعد وہ سونے کا وقت نہیں، وہ بڑا اہم وقت۔ اسی طریقے سے افطار کا جو وقت ہے میں نے بتایا، آج ہم نے افطار کسے سمجھا ہوا ہے، وقت ہو چکا ہے لیکن مختصر الفاظ میں، مختصر جملوں میں، آج ہم نے افطار کسے سمجھا ہوا ہے؟ آج ہم نے افطار سمجھا ہوا ہے طرح طرح کے ڈشز ہونے چاہیے۔ اگر افطار پر صرف کھجور اور پانی رکھ دو تو باقی لوگ دیکھ کر ترس کرتے کہ ارے بھائی بیچارے کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھجور اور پانی پر افطار کرتے۔ افطار تو یہی ہے نا، افطار تو یہی ہے۔ آپ افطار میں بڑی سے بڑی، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں، آپ افطار میں بڑی سے بڑی قیمتی سے قیمتی چیز لا کر رکھ دیں، آپ ہزاروں لوگوں کو افطار کے نام پر کھانا کھلا دیں، یقیناً کھانا کھلانے کا جو اجر اور جو ثواب ہے وہ بہت عظیم ہے، لیکن افطار کرانے کا ثواب آپ کے محض کھانا کھلا دینے سے پورا نہیں ہوگا۔ افطار کیا ہے؟ افطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کھجور سے افطار کرنا۔ آپ کے دستر پر بہت ساری چیزیں سجانے کے باوجود بھی اگر کسی دوسرے نے صرف کھجور لا کر رکھ دیا اور روزے داروں نے اس کے کھجور سے روزہ کھولا، افطار کروانے کا اجر اس کو ملے گا۔ آپ کے دوسری چیزیں لا کر رکھنے کا ثواب وہ روزے دار کو کھانا کھلانے کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن افطار کروانے کا ثواب اس سے تو آپ محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا سب سے اہم افطار ہے کھجور، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی، یہ سب سے اہم افطار ہے۔ افطار کے نام پر اپنے اوقات کو برباد مت کرو اللہ کے بندو، مارکیٹ کی زینت نہ بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابغض البلاد الی اللہ الاسواق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین جگہیں وہ بازار ہیں، اور ہم افطار کے وقت کو، اتنے اہم وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سننے کے لیے تیار ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں رب ہم تو بازار میں، ہم تو شاپنگ کر رہے ہیں۔ ہماری بہنیں کہتے ہیں ہم کچن میں، ہم اگر نئی نئی ڈشز نہیں بنائیں گے تو ہمارے شوہر ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ہمارے بچے ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے عجیب کیفیت ہیں بھائیوں۔ اپنے اوقات کو برباد مت کرو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے آپ پورے دن کا سب سے اہم وقت فجر سے پہلے کا وقت ہے، اور رمضان کے دنوں میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے اہم وقت ہے وہ افطار کا وقت ہے۔ افطار کے وقت آپ دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے گناہوں سے پروردگار سے مغفرت طلب کرو۔ اپنی زندگی میں کون سا انسان ہے جو پریشان نہیں ہے؟ یہ وقت ہے کہ رب سے آپ اپنی پریشانی بتا سکتے ہو اور رب العالمین سے اپنی بڑی سے بڑی مشکل کا حل مانگ سکتے ہو، لیکن ہم اپنے اوقات کو طرح طرح کی ڈشز لانے کے لیے بازار میں گزار رہے ہیں۔ نہیں بھائیوں، اللہ کے واسطے اصلاح کرنا بڑا اہم۔ ہمیں نہیں پتا یہ جو رمضان گزر رہا ہے یا یہ جو دوسرا رمضان ہے یا رمضان کے یہ دوسرے دن کی یہ جو گھڑی ہے، یہ گھڑی ہماری زندگی کی آخری ہے یا پھر آئے گی، ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے اسلاف کا یہ کہنا تھا، سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی زندگی کا رمضان اور رمضان کا ہر دن اس تصور کے ساتھ گزارو کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ میری زندگی کے اس رمضان کا آخری دن ہے۔ اس تصور کے ساتھ گزارو
اور جب ہم اس تصور کے ساتھ اپنے رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے رمضان کو گزار سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اس رمضان میں اپنی مغفرت کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے رب کا مقرب بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اس رمضان کو ضائع کرنے سے بچا۔ پروردگار ہم نیکیوں اور اعمال کو ضائع کرنے والے جو اعمال ہیں ہمیں ان تمام اعمال سے بچا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم دن بھر روزہ رکھیں، ہم تراویح پڑھیں، ہم بہت سارے اعمال کریں اور رات ہم ایسے کام کر لیں جن کی وجہ سے ہمارے دن بھر کا پورا عمل برباد ہو جائے۔ پروردگار تو ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھ لے، تو ہمیں اپنے خاص بندوں میں شمار کر لے۔ پروردگار ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں پروردگار تو ان کی بھی مدد فرما دے۔ پروردگار جو پریشانیوں سے دوچار ہیں الہ العالمین تو ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بیمار ہیں تو انہیں شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین دنیا میں بہت سی جگہوں پر تیرے نام لیوا ظلم و تشدد کے شکار ہیں، پروردگار تو ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا اور مظلوموں کا سہارا بن جا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔